دیکھیے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ لے کے آئے تھے کہ سیاست نہیں ریاست، ریاست کو بچانا ضروری تھا، اور ایک نو کانفیڈنس موو آئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل موو تھی۔ اس کے تحت ہم نے ایک گورنمنٹ کو ہٹایا، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بعد مارز وجود میں آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری تھا کہ ریاست کو بچایا جاتا، اگر سیاست بچانی ہوتی تو ہم بھی کوئی نعرہ لگا دیتے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ اٹھ کے یہ کہے، میں آج کہوں آپ کو کہ آپ کی میری گورنمنٹ آپ نے گرائی، پھر میں کو نہیں انہوں نے گرائی، نہیں میں بھول گیا تھا انہوں نے گرائی ہے، پھر میں چوتھے بندے پہ جب انہوں نے گرائی ہے، امریکی سازش سے لے کے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی، پھر باجوہ نے گرائی، پھر محسن نقوی نے گرائی، پھر میں نے خود گرائی۔ تو دیکھیے کسی طرف انسان ٹھہرتا ہے، اور یہ جو ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کریٹ کیا گیا کہ یہ امریکی سازش ہے، ہم کوئی غلام ہے، مجھے آج اس ہال میں ایک شخص بتا دے کہ امریکہ نے کیا ڈیمانڈ کی تھی جس کے نتیجے میں ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا تھا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ شخص جو مجھے اٹھ کے ایک دن کہے گا کہ جی یہ امریکہ کو ہم نے ایبسلوٹلی ناٹ اس بات پہ کہا تھا، گاڑیوں کے پیچھے سٹکر لگ گئے، لوگ دیوانہ وار گھروں سے باہر آ گئے، ایبسلوٹلی ناٹ کے ٹی شرٹیں پہن لی، ہوڈی سلوا لی، کیپس پہن لی۔ مجھے بتا دیں کس بات پہ کہا تھا، اگر آپ کو پتا تو مجھے بتا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں بڑا ڈھونڈا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کو ہم نے کس بات پہ کہا تھا، مجھے تو آج تک انہوں نے کوئی اڈے مانگ لیے تھے، انہوں نے کوئی پیسے مانگ لیے تھے، انہوں نے کوئی جگہ مانگ لی تھی آپ سے، کس بات پہ ایبسلوٹلی ناٹ کیا گیا تھا، آئی ڈونٹ نو، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ دیکھیے جو پروٹیسٹ مختلف موضوعات پہ کیے جاتے ہیں، ضرور ہر کسی کا رائٹ ہے، ایز لانگ ایز آپ کوئی وائلنس میں انڈلج نہیں کرتے اور ایک مہذب طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، باقاعدہ طور پہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، مگر ایک ڈیسنسی کی حد کے اندر رہ کے پروٹیسٹ کریں، بالکل پاکستان میں بھی اجازت ہے، ادھر بھی اجازت ہے اس چیز کی۔ جی سر۔ دیکھیں نہیں، میں نے جس طرح کہا کہ پاکستان کی اپنی امپورٹنس ہے اور وہ امپورٹنس ریئلائز بھی ہوتی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، تو میں اس کمپٹیشن میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر کسی کے اپنے تعلقات ہیں، ان کی اپنی نوعیت ہے۔ نہیں وہ بالکل مس نہیں ہوا، وہ کشمیر کا جو ایشو ہے، میں جیسا میں نے کہا میں پرچہ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، تو کل رات 12:30 تک ہم بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے ہیں، تو ولی صاحب کو پتہ ہے کافی لیٹ وہاں سے گئے انتظار میں، تو میں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی پرائرٹی ہے، پاکستان گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے، اور وزیر اعظم صاحب اس کاز کے ساتھ ٹوٹلی کمیٹڈ ہیں، تو میں نے اس طرح کا آپ سپیچ کا انتظار کریں تو اس میں دیکھیے انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ ہم اوبویسلی انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوتی ہے اور معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، اور جہاں پہ اسکلیشن کا معاملہ ہو وہاں پہ کئی دفعہ جوابی کارروائی بھی آپ نے دیکھا ماضی میں ہوئی، تو اس حوالے سے ہم جو اس میں لوگ شامل ہیں ان کی باقاعدہ طور پہ ایک دو واقعات ہوئے جس میں ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، تو دیکھیے پہلی تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا دوست برادر ملک ہے، ہم اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، مگر کوئی بھی جارحیت جو ہوتی ہے یا کوئی بھی زمین استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کی پرائرٹی بالکل کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال کرے۔ جی جی تھینک یو ویری مچ جی، بالکل۔ دیکھیے آرٹیکل 63A
says that you will not vote for a political party to which you do not belong and you will abide by the instructions given by your parliamentary leader. بندیال صاحب نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اگر ووٹ ڈالیں گے ووٹ گنا نہیں جائے گا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. یہ اسی طرح ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جرم جو ہے وہ سرزد بھی نہ ہو اور اس کی سزا بھی دے دی جائے. دیکھیے اگر میں ووٹ ڈال رہا ہوں کہیں تو اس ووٹ ڈالنے کی پاداش میں مجھے ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے. آپ آئین کو امینڈ تو نہیں کر سکتے, آئین کو امینڈ پارلیمان کر سکتا ہے. جوڈیشری کے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ آئین کو امینڈ اس طرح کر دیں کہ آپ کہیں کہ جی ووٹ ڈالا بھی جائے گا گنا بھی نہیں جائے گا آپ ڈی سیٹ بھی ہوں گے. دیکھیے مین مقصد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا 63A نہیں تھا. مین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو ہم نے کمٹ کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 کے اندر. اینڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹس پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جو کانسٹیٹیوشنل میٹر سے ڈیل کرتے ہیں. ادھر کیا ہوتا ہے, کیوں نہیں ہے, پولیٹیکل کیس آیا, کانسٹیٹیوشنل کیس میرا مرڈر کا کیس ہے, اپیل ہے کہ میرا بھائی قتل ہوا تھا, میں نے یہ اپیل دائر کی ہوئی ہے 2015 میں. ادھر پولیٹیشین آیا 2024 میں, یہ لائن توڑی, ٹھک کر کے کیس لگا اور کانسٹیٹیوشنل میٹر پہ پورا ہفتہ ہیئرنگ ہو رہی ہے, مجمع لگا ہوا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ایک عام آدمی کے لیے امپلیکیشن تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کرے اور جو کرمنل سول کوآپریٹ کیسز ہیں وہ جو ہے وہ روٹین کی کورٹس اس کو ڈیل کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا 63A کی ورڈنگ کلیئر ہے اور میں بالکل سمجھتا ہوں نہ فلور کراسنگ ہونی چاہیے نہ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے. اس کو بالکل ڈسکریج کرتے ہیں, ایز اے پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں, ایز اے گورنمنٹ کرتے ہیں. مگر آئین کو ری رائٹ کرنا یہ پارلیمان کا اختیار ہے, پارلیمان کے پاس ہی رہنے دیں. پچھلے کئی دہائیوں سے یہ ہوتا آیا ہے کہ پارلیمان کے اس رائٹ کو انکروچ کیا گیا ہے. اور جب ریزرو سیٹ کا معاملہ ہے تو ریزرو سیٹس کے اندر جو جسٹس یحییٰ آفریدی کا نوٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے درخواست ہی جمع نہیں کرائی, دے ور ناٹ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز, ان کو ریلیف دے دیا گیا. اب جب ریلیف دے دیا گیا تو کلاک کو ریورس کیا گیا, کلاک کو واپس موڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد امیدوار کے پاس 3 دن تھے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کے لیے, انہوں نے کی, سنی اتحاد کونسل جوائن کی, اور جنہوں نے نہیں کی وہ آزاد رہے. جنہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ ایفیڈیوٹ کیسے کینسل ہوگا. سو آئین جو بنا ہے, آئین کی جو منشا ہے, پارلیمان کا جو ایک مائنڈ ہے وہ پارلیمانی بالادستی کے حوالے سے کلیئر ہے. وہ کسی اور ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کی ایسی تشریح کرے جو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہو. جی 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 بہت شکریہ. میں بطور آپ کے خادم کے, بطور وزیر اطلاعات کے آپ کی عدالت میں حاضر ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں وہاں کے صحافیوں کا سب سے پہلے حق ہے کہ ان سے انٹریکشن ہو, بیٹھ کے بات چیت ہو اور معاملات کو سنا جائے اور معاملات کو حل کیا جائے. کمیونٹی کے حوالے سے پی ایم صاحب کا ایک انٹریکشن رکھا گیا ہے جمعے والے دن, اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے. اور 2 انٹریکشنز ہیں جو ہم پلان کر رہے ہیں. تو یہ کمیونٹی ہماری کمیونٹی ہے, اس کے مسائل کو حل کرنا, اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی تمام فارن مشنز کو بھی یہ ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے, اچھے طریقے سے حل کرنا ہے. تو عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں اور کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا یہ اولین ترجیح ہے, اور اس حوالے سے چاہیں گے کہ جتنی بہتری آ سکے ہم کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا جو انٹریکشن ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ان کا جو کمیونٹی کے ساتھ 2 انٹریکشن پلان کیے گئے وہ کس نوعیت کے ہیں.